تو اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ وہ ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے، تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی، توحید کی غیرت ہوتی ہے، وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے، اور یہ آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو، کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اور تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں۔ ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں۔ اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے، میری ایک ہی خواہش ہے، اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی۔ اس نے کہا جلدی بولیے، میں ہر آرزو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا، مجنو بن جاؤں گا۔ اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نہیں، ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے۔ 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہیں، عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا۔ 40 دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا
تو اس نے آواز دے کے کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں. اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے. تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری. اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری, میری آرزو ہے تیری دعا بدل جائے. میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے, تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے. آرزوؤں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی. کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے, کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے. جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں, کاش وہ مقصود ہی نہ رہے, وہ مطلوب ہی نہ رہے, وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے. زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے, ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری جو آرزو تبدیل ہو جائے, خواہش تبدیل ہو جائے, پھر دعائیں بھی بدل جائیں گی. اللہ اکبر. تو فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ, یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے گناہ کرنے کے باوجود بھی یہ کانپ جاتے ہیں, نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کانپ جاتے ہیں, پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی. آئیے میں اور آپ گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگ ہیں, ہماری تو نیکیاں بھی مشکوک ہیں کہ نیکی ہوئی ہے یا نہیں, قبول ہوئی ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ریا کا معاملہ, ہمارے ساتھ جڑا ہے عجب کا معاملہ, تکبر کا معاملہ. اللہ اکبر. اللہ کی بے نیازی سے ڈر الگ تو صاحب, اور دوسری جانب گناہوں پہ گناہ ہماری زندگی کا معمول بنا ہوا ہے. یہ راتیں روز روز نہیں ملتی, اس کی رحمت کا باڑا برس رہا ہے, باڑا بٹ رہا ہے اور رحمتوں کا می برس رہا ہے. آئیے اس رات کے جرمٹ میں رسمی توبہ نہیں, اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. وہ مائل بکرم ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے. کوئی آئے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل ہی نہیں. کوئی سوال تو لے کے آئے, جھولی تو لے کے آئے, کوئی خود آ جائے, وہ جھولی بھی دے گا, خیرات بھی دے گا. اس کی چوکھٹ پہ آ کے مانگے تو صحیح. اللہ اکبر. دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے. اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہوں گے, موڈ اچھا ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ سے جب بھی مانگو گے در رحمت کھلا ہوا پاؤ. دنیا والوں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے اردو میں مانگو, عربی میں مانگو, ہندی میں مانگو, سندھی میں مانگو, فارسی میں مانگو, نظم میں مانگو, نثر میں مانگو, رومی کے انداز میں مانگو, جامی کے لہجے میں مانگو, اقبال کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنے آتا خالی ہاتھ پھیلا دو, وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ. ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا معافیاں مانگتی ہے اور فریادیں کرتی ہے. یا صنمی یا صنمی, اے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. پتھر کا بنا ہوا مادو, بھلا اس کی فریاد کو کیسے سنتا. لیکن اس کا اعتقاد تھا سر شام کھڑی ہو جاتی ہے اور سحر دم ہاتھ جوڑے بت سے فریادیں کرتی ہے, یا صنمی یا صنمی. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا, نیند کا جھٹکا آ گیا, زبان بل کھا گئی اور بولتی ہے یا سمادی یا سمادی, یا صنمی یا صنمی پکارتے پکارتے یا سمادی پکارنے لگی. جب یا سمادی زبان پہ آیا تو اللہ نے کہا جبریل جلدی جا, یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے, اس بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی, یہ تو بت کو پکار رہی ہے. کہا اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا, آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے. اگر میں نے بھی جواب نہ دیا, میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ اس کی فریاد کو پورا کر دے. کوئی آئے تو صحیح, دستے طلب دراز تو کرے, وہ تو مائل بکرم ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب سخی اور کریم ہے, بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ. جب وہ مانگتے ہی مجھ سے ہیں
میرے در پہ آئے ہیں تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے, کس چوکھٹ پہ جائیں گے؟ تو آؤ اس کی چوکھٹ سے خیرات مانگیں, جھولیاں پھیلا کے اس سے رحمتیں مانگیں, اپنے اعمال کی قبولیت مانگیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو کے معذرت کریں کہ مالک شیطان کے ہتھے چڑھ گئے, اس کے مکر و فریب کا شکار ہوئے, اس کی تلبیسات کا شکار ہوئے, اور ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی سانسیں برباد کر دی. ہم شیطان کے ہتھے چڑھے رہے, اور تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف اور مالک کی شفقت کی نگاہ ایک طرف. تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, اے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑائی کر رہی ہے. تو آئیے اس کی رحمت کا در کھلا ہے. یہ شب نور اپنے دامن میں مغفرتیں, بخششیں, انوار اور روشنیں لیے طلوع ہوئی ہے, اور طلوع غروب آفتاب سے طلوع فجر ثانی تک نور ہی نور ہے. اور جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے اس کے حضور دعا مانگتا ہے سچے دل سے, ہاتھ منہ پر بعد میں آتے ہیں, قبولیت پہلے. تو آئیے میں اور آپ اس شب کے جھرمٹ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اپنی خطاؤں کی معافی مانگے. ہم نے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا نہیں کیے, اور اس کے حکموں کو توڑا ہے, اور اس کے فرامین کی پرواہ نہیں کی. تو آج اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں, اور گناہوں سے درگزر کرنے کی التجا کریں اس کی چوکھٹ پہ. تو وہ کریم ہے, وہ ہم سب کو معاف کر دے گا, اس سے کوئی بھار نہیں ہمیں معاف کرنے سے, وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, فرمایا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے, اس کے حضور آؤ گے, اس کی دہلیز پہ جھولیاں اور دامن پھیلاؤ گے, تو وہ تمہارے پھیلے ہوئے دامنوں کو کبھی رد نہیں کرے گا. تو سحر کا وقت قریب آ رہا ہے, اور میں اور آپ اللہ کے حضور دعائیں لے کے, التجائیں لے کے, تمنائیں لے کے حاضر ہیں. تا حد نظر لوگوں کا یہ ہجوم اور یہ محبتوں کا عالم, اور اتنے لوگوں کی دعاؤں میں کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے اس کے صدقے باقیوں کی بھی دعا قبول ہو جائے. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک فقیر تھا, تو اس کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس کو کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا, اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے. بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا, اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا, آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے دلہ. تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ پہ آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائے, ان کی ضروریات کو پورا کرے. تو وہ درویش تھے, اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے. ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار لے کے لوگوں کی خدمت کرتے. حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں, تو سارے قرض خواہ اکٹھے ہو کے بابا جی کے پاس آ گئے کہ جناب ہمارا قرض ادا کیجیے. تو ایک جمگٹا بن گیا, اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں, میرے پاس کچھ ہے نہیں. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ گلی میں پتیسا بیچ رہا تھا. آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا, کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے گاہک مل گیا. اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دیا, اور بابا جی سے کہا کہ پیسے. تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ. بیٹا بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے. تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھے, جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا, آپ بھی بیٹھ جائیے. تو وہ یتیم بچہ تھا, اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسا تیار کر کے دیا تھا, وہ روزانہ صبح دیتی تھی, وہ بیچ کے آتا تھا, اس سے گھر کا چولہا جلتا تھا. تو اس نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی پیسے, تو بابا جی نے کہا بیٹھ جاؤ, جب ان کو ملیں گے بیٹے آپ کو بھی دے دیں گے. تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولہا انہی سے جلتا ہے, اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. اللہ اکبر. بچے نے رونا شروع کر دیا, اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. کوئی شخص بابا جی کے لیے نذرانہ لے کے آ گیا, وہ تھیلیاں پیش کی, بابا جی نے بچے کو دیا, جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کو دیا, اور شکریہ ادا کیا. کہا جاؤ. وہ سارے قرض خواہ بولے ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ نذرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا, ایک رونے والا آیا, سب کا کام بن گیا.
کسی ایک کے آنسو، اجتماعی دعا کا، اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے۔ یہ تجارت میں اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جب کوئی کسی کو آپ سودا دے نا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کرے۔